یہ 11 باتیں اگر کسی شخص کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ بہت جلد غریب ہو سکتا ہے، یا پھر ان 11 کے اندر سے کوئی ایک بات بھی کسی کے اندر اگر دکھائی دے رہی ہے تو وہ اتنی جلدی غربت کا سامنا کر سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامک یوٹیوب چینل علم اور وظائف۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں 11 ایسی باتوں کے بارے میں جو آپ کو بہت جلدی غربت کی طرف کو ڈھکیل سکتی ہیں۔ اب آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا موجود ہے جو یہ چاہتا ہو کہ ہم غریب ہو جائیں؟ آپ خود سے سوال کرنے کی کوشش کریں کہ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم مفلس ہو جائیں، غریب ہو جائیں؟ بالکل نہیں سوچا ہوگا۔ دنیا کا امیر سے امیر تر آدمی بھی یہی چاہتا ہے کہ میری دولت اور زیادہ بڑھ جائے، میں اور امیر ہو جاؤں۔ کبھی کوئی مفلس ہونے کے بارے میں سوچتا تک نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی غلط عادتیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ جلدی غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہی میں سے میں 11 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ 11 کام اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ اتنی جلدی کے ساتھ مفلسی کی طرف اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ معمولی باتیں ہیں، آپ ان کو سننے کے بعد کہیں گے کہ کیا یہ بھی غربت لانے کا سبب بن سکتی ہیں؟ لیکن بالکل یہ چیزیں غربت لانے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسے ہی میں نے پہلے بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ جو بری عادتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں وہ 11 کام لے کر کے حاضر ہوں جو آپ کے گھر کے اندر ہو رہے ہیں یا کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ بہت جلدی مفلسی کا شکار ہو جائے گا۔ کیا ہے وہ 11 کام؟ آئیے ایک ایک کر کے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ نمبر 1 پر آتا ہے نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ جی، کچھ لوگ جو ہیں باتھ روم کے اندر جب جاتے ہیں تو اس سے پہلے انہیں یہ چاہیے تھا کہ ٹوائلٹ میں یعنی واش روم کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر پیشاب کر لیتے، فارغ ہو جاتے، اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد آپ کو باتھ روم کے اندر داخل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے صرف اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ یہ پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ان سے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ نے باتھ روم کے اندر پیشاب کس لیے کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے پیشاب کیا تھا تو ہم نے دھو دی تھی وہ جگہ۔ اندازہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ پر جہاں پر آپ نے پیشاب کیا ہو وہاں پر آپ کس طرح سے پاک ہو سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہانے والی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ تمہارے پاک ہونے کی جگہ ہے، یعنی پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے یعنی جب اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو وہ باتھ روم کے اندر جایا کرتا ہے، اور اسی باتھ روم کے اندر آپ نے گندگی کر دی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آپ کس طرح سے وہاں پر غسل کریں گے اور کس طرح سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کا دل ایسی جگہ پر پاکی حاصل کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے جس جگہ کو خود آپ نے ناپاک کیا ہو؟ کیونکہ آپ کا پیشاب جو ہے یہ ناپاک ہے، پیشاب ناپاک ہے، اور اس جگہ کو بھی آپ نے اپنے پیشاب سے ناپاک کر دیا ہے۔ اب وہاں پر آپ کس طرح سے غسل کریں گے؟ تو یہ کام، پہلی بات تو نبی کریم کا ناپسندیدہ کام ہے۔ دوسری بات، آپ کے گھر کے اندر مفلسی اور پریشانی اور تنگدستی لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ نمبر 2، ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا۔ جی، اکثر گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتن، چٹکے ہوئے کپ، کنڈا کسی کپ کا ٹوٹ گیا تو اسی کپ کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ چٹکے ہوئے گلاس لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمام علماء اکرام، تمام اولیاء اکرام ان چیزوں کو منع فرماتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں، جب پہلے تو میں بتا دوں کہ اس کو مکروہ جانا جاتا ہے، یہ کراہیت والا کام ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو جب آپ برتن کو دھوئیں گے تو ظاہر بات ہے وہ دھلتے ٹائم پر ٹوٹ سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ ٹوٹا ہوا برتن لگ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جب برتن ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر آ کر جمس بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ جمس کیا ہے؟ یہ آپ کو بیمار کرنے کا کارن بن سکتے ہیں۔ جب آپ بیمار ہوں گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ مفلسی اور تنگدستی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، مغرب اور عشاء کے درمیان سونے والا شخص۔ جی، کوئی شخص ایسا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آیا اور آنے کے بعد سو گیا۔ اب جب سو گئے تو ظاہر بات ہے اس وقت کی نیند بہت غفلت والی ہوتی ہے، اتنی غفلت والی نیند ہوتی ہے کہ آپ کی عشاء کی نماز چلی جاتی ہے۔ اب جس شخص کی مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان سونے کی عادت بن جائے اور اس کی عشاء کی نماز جاتی رہے تو ایسا شخص بہت ہی جلدی غربت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دیکھیں، یہ جو ٹائم ہے سونے کے لیے بہتر ٹائم نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر ٹائم یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہی فوراً اس کے بعد سو جائیں، لیکن آپ
مغرب اور عشاء کے درمیان نہیں سوئیں، کیونکہ اس وقت کا سونا آپ کو غربت کی طرف کو ڈھکیل سکتا ہے۔ نمبر 4، مہمان آنے پر ناراض ہونے والا شخص۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں اور آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اگر کسی کے گھر میں کھاتے وقت کوئی مہمان آ جائے تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کہاں سے اب انتظام ہوگا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جس مہمان کو اللہ رب العزت نے تیرے گھر بھیجا ہے کھانے کے وقت، وہ اللہ رب العزت اس کا لکھا ہوا رزق پہلے ہی تیرے گھر میں پہنچا چکا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے اندر معمولی کھانا بن رہا ہو، دال سبزی کا انتظام ہو کہ شام کو بھائی اس طرح کی دال پک جائے گی یا یہ ہم سبزی بنا لیں گے، لیکن اچانک سے آپ کے گھر بالکل ایگزیکٹ جو کھانے کے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، آپ عصر کے بعد کا ٹائم پکڑ لیں، عصر کے بعد آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آ جاتا ہے، یا پھر مغرب کے بعد بھی آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے کے لیے ہی آیا ہوا ہے، تو آپ اس وقت اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر دال یہ سبزی بن رہی تھی، لیکن اچانک سے آپ کے گھر کا جو یہ مینیو ہے ایک دم چینج ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیا بنائیں گے؟ آپ کے گھر کے اندر بریانی بھی ہوگی، اچھے اچھے پکوان بنائے جائیں گے۔ اب کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ مہمان آیا تو تھا آپ کے گھر کھانے، لیکن جس دن وہ آپ کے گھر آ کر کھانا کھایا ہے اس نے، اس دن آپ کے تمام گھر والوں نے اس کے نصیب کا کھانا کھایا ہے، کیونکہ آپ کے نصیب کی سبزی بن رہی تھی، لیکن وہ آپ کے گھر آیا، آپ کے یہاں کے پکوان چینج ہو گئے اور اس نے کھانا کھایا، اور آپ تمام لوگوں کو بھی اچھا کھانا کھلوا کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان آنے پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان اپنا لکھا ہوا رزق کھانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ جو شخص مہمان کے آنے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کو بہت جلدی غربت کی طرف کو ڈھکیل دیتا ہے۔ نمبر 5، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والا شخص۔ یہ تو عام بات ہے، آمدنی سے زیادہ اگر کوئی بھی شخص خرچ کرنا شروع کر دے گا تو ظاہر بات ہے اس کے گھر کے اندر مصیبت، پریشانی، تنگ دستی آنا لازم ہے، کیونکہ آپ کی آمدنی 50 روپے کی ہے اور آپ 100 روپے کا خرچ کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو 50 آپ لا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں سے قرض داری کر رہے ہیں۔ اور اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان جو ہے ای ایم آئی کے چکر میں اتنا زیادہ پڑ چکا ہے کہ گھر کے اندر اگر 10 چیزیں وہ لا رہا ہے تو 10 میں سے 8 جو ہے وہ ای ایم آئی پر چل رہی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس میں بائک ہے، وہ ای ایم آئی چل رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے، فریج ہے اس کی آپ کو قسط بھرنا ہے، ایل ای ڈی گھر میں لگا ہوا ہے اس کی قسط دینا ہے، طرح طرح کے آئٹمس آپ نے لا کر کے رکھنی ہے۔ ابھی پیچھے دیوالی کا آفر گزرا تھا تو وہاں پر دھڑلے سے لوگوں نے ای ایم آئی پر چیزیں خرید کر اپنا گھر تو بھر لیا، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ 20,000 روپے مہینہ کی آپ کی انکم ہے، اس میں سے 15,000 کی آپ ای ایم آئی بھر رہے ہیں۔ آپ بتائیں اپنے گھر کا خرچ آپ کس طرح سے چلائیں گے؟ جو شخص آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل کنجوس بن جائیں، آپ کی آمدنی 50,000 روپے مہینہ کی ہو اور آپ اپنی فیملی پر 15-20 ہزار بھی خرچ نہیں کر رہے، تو یہ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ جو شخص ہوتا ہے جو اپنی فیملی پر خرچ نہیں کرتا بہت ہی زیادہ دیوس مانا جاتا ہے، کنجوس مانا جاتا ہے اس شخص کو، کیونکہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو شخص اپنی فیملی کے اوپر خرچ کر دیا کرتا ہے، یعنی آپ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور یہ آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو نہ ہی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا ہے، نہ ہی بالکل آپ کو کنجوس بن جانا ہے، آپ کو درمیانے لیول کے اندر اپنے گھر کو چلانا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ اے پروردگار عالم مجھے اور زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کے بعد آتا ہے 40 دن سے زیادہ زیر ناف کے بال صاف نہ کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو بالغ لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ 40 دن سے زیادہ جو ہے نجاست اپنے جسم کے اوپر نہیں رہنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے انسان مفلسی اور تنگدستی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے مبارک فرشتے جو رحمتیں اور برکتیں لے کر انسان کے پاس آیا کرتے ہیں، تو وہ شخص جو 40 دن سے زیادہ نجاست اپنے بدن سے نہیں ہٹاتا تو اس شخص کے قریب یہ فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں۔ اب جب رحمتوں اور برکتوں کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو آپ بتائیں آپ کے کاروبار کے اندر کس طرح سے ترقی ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کے اندر کس طرح سے خیر و برکت آ سکتی ہے، تو یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا ہے۔ نمبر 7، سورج نکلنے کے بعد تک سونے والا شخص۔ جی بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ فجر کی نماز پہلے تو پڑھتے ہی نہیں ہیں بہت سارے لوگ، اللہ ہم سب کو فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو فجر کی نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو وہ فجر کے بعد آ کر کے سو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے جو کہ پڑھنا چاہیے تو فجر کے بعد آپ کو بالکل نہیں سونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ زیادہ دیر تک سونے والے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی روزی جو ہے کاٹ دی جاتی ہے، کیونکہ روزی کے فرشتے فجر کے بعد آپ کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو فرشتے ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔
اور اب تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سورج نکلنے کے بعد تک سونے کی تو الگ بات ہے، لوگ دن کے 12 1 بجے تک سو رہے ہیں، اور ان کا ناشتہ کرنے کا ٹائم وہ ہے جو عام لوگوں کے لنچ کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے زندگی چل رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فجر کی نماز کے وقت اٹھتے، اپنی فیملی والوں کو بھی اٹھاتے، اٹھانے کے بعد تمام لوگ نماز ادا کرتے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن عظیم کی تلاوت کرتے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کا ماحول دیکھتے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کے اندر کا ایک الگ ہی نظارہ دیکھنے کو آپ کو ملے گا اگر آپ اس طرح سے زندگی کو گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ فجر کے بعد سویا کرتے ہیں تو اس عادت کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ شخص بھی بہت جلدی غریب ہو جاتا ہے جو فجر کے بعد سونے کی عادت ڈال دیتا ہے۔ نمبر 8، قبرستان میں ہنسنے والا شخص۔ قبرستان کے اندر ہنسنا بہت برا کام ہے، کیونکہ اسی قبرستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو عذاب قبر سے جوجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی طرح کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وہاں پر چین و سکون سے بھی ہوں گے، اور آپ وہاں پر ہنس رہے ہیں، تو یہ قبرستان کے اندر ہنسنا بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ دل کو مردہ کر دینے والا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قبرستان کے اندر آپ ہنس رہے ہیں تو اس سے آپ کا دل جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اب مردہ دل کیا ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مردہ دل کے اندر نہ ہی کوئی حسرت آتی ہے، نہ ہی کوئی امنگ آتی ہے، نہ ہی اس کو نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے، نہ ہی اس کو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا دل چاہتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں ہے دل کے اندر، صرف بس وہ کمانے کھانے والا ہو جاتا ہے، اس کو دین سے کوئی بھی مطلب نہیں رہا کرتا۔ یہ ہوا کرتا ہے مردہ دل کے ساتھ۔ تو اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص قبرستان کے اندر بیٹھ کر ہنس رہا ہے، یا پھر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ موبائل چلاتے چلاتے وہ قبرستان کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بات بھی وہ غیر محرم سے کر رہے ہوتے ہیں، اب وہاں پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بدتمیزی والی باتیں چل رہی ہیں، تو یہ کام آپ کے دل کو مردہ کر دیں گے، اور قبرستان کے اندر بیٹھ کر ہنسنا آپ کو اتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے کہ آپ کی جیب کے اندر جتنا مال ہے وہ کسی بھی طرح خرچ ہو سکتا ہے، اور آپ غربت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اگر کوئی شخص قبرستان کے اندر ہنس رہا ہے یا بول رہا ہے تو وہاں سے اس کو ہٹانے کی کوشش کیا کریں۔ نمبر 9، بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھانا۔ جو شخص بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کھانے کے اندر سے برکتیں ہٹا لیا کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اب جب شیطان آپ کے کھانے کے ساتھ شامل ہو گیا تو اس کھانے کے اندر برکت کس طرح سے رہے گی؟ یہ کھانا آپ کی صحت کس طرح سے بنائے گا؟ یہ کھانا آپ کی جسم کے اندر خون کس طرح سے بنائے گا؟ اس کھانے سے آپ کو طاقت کس طرح سے ملے گی؟ بالکل نہیں ملے گی۔ یہ کھانا آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانا شروع کر دے گا، اور آپ آہستہ آہستہ غربت کا بھی شکار ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ اگر آپ سے یہ پڑھنا نہیں آتا تو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیں۔ اگر آپ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں اور جس موقع پر آپ کو کھانا کھاتے وقت یاد آ جائے تو تبھی آپ کو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جس وقت آپ یہ الفاظ پڑھیں گے اسی وقت سے شیطان کو آپ کے پاس سے ہٹا لیا جائے گا۔ تو جو شخص بسم اللہ کیے بغیر کھانا کھاتا ہے تو وہ بھی غربت کا شکار ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، جھوٹی قسمیں کھانے والا شخص۔ جو شخص جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند فرمایا کرتا ہے۔ اب جسے اللہ رب العزت ناپسند فرما لے تو اس کو وہ کس طرح سے اپنی رحمت کے خزانوں کے اندر سے کچھ عطا فرمائے گا؟ کیونکہ اللہ رب العزت بھی اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جس سے وہ ناراض ہو جائے تو اس کی طرف کو وہ کیوں دیکھے گا؟ اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ صاحب بہت سارے غیر مسلم اتنے زیادہ امیر ہو گئے تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں غیر مسلم جو ہوا کرتے ہیں، جو مومن نہیں ہوا کرتے، ان کے لیے دنیا کے اندر جنت ہے، اور مومن کے لیے جو ہے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور اس کے بعد کوئی بھی سوال کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو جو شخص جھوٹی قسمیں کھایا کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی بہت جلدی غربت کا شکار کروا دیا کرتا ہے۔ نمبر 11، قرآن شریف گھر میں رکھا رہتا ہے اور آپ نہیں پڑھا کرتے۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ یہ تمام باتیں ایک طرف، اور قرآن عظیم گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو روز پڑھنا تو الگ بات ہے، ہفتے واری بھی کوئی نہیں پڑھ رہا، مہینے میں بھی کوئی نہیں پڑھ کے دیکھ رہا، لے دے کر ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کے اندر بھی مکمل طور پر قرآن عظیم ختم نہیں کیا جا رہا، پورے سال قرآن عظیم کے جزدان کے اوپر دھولیں چڑھی ہوئی ہیں اور اس کی دھول جھاڑ کے رکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں ہے، تو یہ کام آپ کو اتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں،
اگر ان 11 عادتوں کے اندر سے کوئی ایک عادت بھی آپ کے اندر پائی جاتی ہے تو اس سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، کیونکہ یہ بہت بڑے گناہ کے کام ہیں، اور ان کو اگر آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ جلدی آپ غربت کا شکار ہو جائیں گے، گھر کے اندر آنے والی برکتیں، رحمتیں سب ہٹا لی جائیں گی، اور آپ اس طرح سے مفلسی کے شکار ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔